کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے او کلاہما یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں فلا تقل لهما اف تو تو انہیں اف تک نہ کہہ ولا تنہرہما اور ان کو جھڑکنا نہیں وقل لهما قولا کریما اور ان دونوں کے لیے نرم اور اچھی بات کہنی ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور اے مخاطب تو ان کے لیے رحمت اور نرمی کے پر بچھا دے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا اور تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کر اے اللہ تو ان دونوں پر رحم فرما کما ربیانی صغیرا جیسا کہ انہوں نے مجھ پر بچپن میں رحم کیا۔ اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے متصل اپنی عبادت کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ نیکی اور ان کی فرما برداری کا حکم دیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ خالق مالک اور رازق ہے، رازق کائنات ہے، مالک کائنات ہے اور انسان کی زندگی کا مقصد فقط اس کی بندگی اور اس کی عبادت ہے اور وہ انسان کو اس کی زندگی کا مقصد یاد دلواتے ہوئے فرماتا ہے کہ تجھے تیرے رب نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ تو اس کی عبادت کرے اور ساتھ اللہ کی عبادت کے متصل فوراً بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں جو سب سے بڑی عبادت اور جو سب سے اہمیت والا کام ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ عبادت الہی کے متصلاً یہ حکم دینا کہ عبادت خدا کی کرنی ہے اور فرما برداری والدین کی کرنی ہے۔ اسی سے اس حکم کی نزاکت کا اور اس حکم کی اہمیت کا پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے فوراً بعد اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا حکم دیتا ہے، اس لیے کہ حقیقی رب اللہ ہے اور مجازی رب انسان کے والدین ہیں۔ اور آگے رب کا ہی اطلاق اسی آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے والدین پر کیا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اے اللہ تو ان کو اس عمر میں ان پر ایسی رحمت فرما جیسا کہ انہوں نے مجھ پر بچپن میں رحم کیا ہے۔ یہ کتنی پیاری اور کتنی دلکش دعا ہے، دلچسپ دعا ہے کہ بڑھاپے والدین جب چھوٹی اولاد کے ساتھ محبت اور پیار کرتے ہیں تو وہ پیار کا انداز بھی جداگانہ نرالا ہوتا ہے اور دیکھنے والا ہوتا ہے کہ کبھی باپ اگر گھر میں آئے تو بیٹا یا بیٹی بچپن میں جس کیفیت میں وہ میلا کچیلا چہرے پر جو ہے وہ گرد و غبار پڑا ہو اور جو ہے وہ ناک بہ رہا ہو، اس کیفیت میں جب باپ تھکا ہوا گھر میں آتا ہے تو اس وقت اس کے دن کی ساری تھکاوٹ صرف ایک اپنی اولاد کی طرف دیکھتے ہی اتر جاتی ہے جب وہ اسے دیکھ کر اسے اپنے سینے سے لگا دیتا ہے۔ سو پوچھا جائے کہ پورا دن محنت مشقت کر کے تھکے نہیں، پورا دن تو کام کاج کیا اور کبھی بھی آ کر جو ہے وہ اپنی تھکاوٹ کو بھول کر ایک میلے کچیلے بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا تو باپ یہی کہتا ہے، والدین یہی کہتے ہیں کہ تھکن تھی لیکن جب اولاد کو دیکھا، اپنے بچوں کو دیکھا تو دن بھر کی ساری تھکاوٹ ایک ہی نظر میں اتر گئی ہے۔ وہ انداز کہ جب بچپن میں انسان اپنا
بچپن میں اولاد کو دیکھ کر انسان اپنی ساری پریشانیاں بھول جاتا ہے، ساری تھکاوٹیں بھول جاتا ہے، اور جب وہ بچوں کے لیے کمائی کر کے ایک لقمہ ان کے منہ میں دیتا ہے اور بچے کھا کر اس پر خوش ہوتے ہیں، تو وہ کہتا ہے یہی میری زندگی کی محنت اور مشقت کی قیمت ادا ہو گئی کہ ان کے چہرے پر جو میں کھلکھلاہٹ دیکھتا ہوں، ان کے چہرے پر جو خوشی کے آثار دیکھتا ہوں، تو بس یہی میری محنت اور مشقت کا سبب ہے، اور اسی سے میری محنت اور مشقت کی قیمت ادا ہو گئی کہ جو میرے بچے خوش ہو گئے۔ غرض کہ وہ کیفیت، یہ عرض کرنے کا مقصد کہ اس کیفیت کو سمجھا جائے کہ وہاں محبتیں اور پیار الفتیں کس قدر بڑھ جاتی ہیں والدین کی اپنی اولاد کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی ہمیں ترغیب دی، فرمایا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائے نا تو ان کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر یہ دعا کرنی ہے، یا اللہ تو ان پر ویسے رحمت فرما جس طرح انہوں نے بچپن پر ہم پر رحم کیا ہے، جس طرح بچپن کی عمر میں انہوں نے ہمارے اوپر رحم کیا، اے اللہ آج تو ان پر رحم فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجازی رب اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب جو ہے وہ والدین کو ٹھہرایا ہے۔ فرمایا کہ رضا ربی فی رضا الوالدین و سخط ربی فی سخط الوالدین، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا لوگوں تمہیں میں دنیا کے اندر یہ ایک ضابطہ دے کے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے یہ پتہ کرنا ہو کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے یا نہیں، تو فرمایا پھر ایک کام کر لینا، یہ دیکھنا کہ تمہارے والدین تم سے راضی ہیں یا نہیں۔ اگر والدین راضی ہیں تو رب راضی ہے۔ وَسَخْطُ الْوَالِدَيْنِ فِي سَخْطِ الرَّبِّ فِي سَخْطِ الْوَالِدَيْنِ، اور فرمایا اگر یہ دیکھنا ہو کہ رب ناراض ہے تو پھر یہ دیکھنا کہ والدین تو ناراض نہیں ہیں، تو والدین کی ناراضگی رب کی ناراضگی اور والدین کی رضا رب کی رضا ہے۔ اور سورہ لقمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مزید وضاحت کے ساتھ فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کی اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے شکر ادا کرے۔ اگلے مقام پر ارشاد فرمایا کہ اَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، اے مخاطب تو نے شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کرنا ہے اور اپنے والدین کا شکر ادا کرنا ہے۔ اَنِ اشْكُرْ لِي، تو میرے لیے شکر ادا کر، وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے والدین کے لیے شکر ادا کر، کیونکہ اِلَيَّ الْمَصِيرُ، تو نے آخر کار لوٹ کر پھر میری ہی طرف آنا ہے، تیرا لوٹنے کا جو ٹھکانہ ہے وہ میری بارگاہ ہے۔ تو جہاں عبادت الہی کا حکم ساتھ والدین کے ساتھ نیکی کا حکم، اور یہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بجا آوری کا حکم، اور ساتھ ہی یہ حکم ہے کہ جہاں رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے وہاں اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے۔ والدین کا شکریہ کیا ہے؟ آگے اگلی آیت پاک کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ تیرے یہ جو ساتھی ہیں تیرے والدین، ان کے ساتھ دنیا میں نیکی کرنی ہے، اچھا سلوک کرنا ہے، بد اخلاقی سے پیش نہیں آنا اور سختی کے ساتھ پیش نہیں آنا، اس لیے کہ جب انسان کی زندگی کے وہ لمحات کے جن کے اندر وہ پاکی اور ناپاکی میں تمیز اور فرق نہیں کر سکتا تھا، امتیاز نہیں کر پاتا تھا، اس وقت اسے یہ فرق اور امتیاز دینے والے اور سکھانے والے والدین تھے۔ اور آج جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچے ہیں تو اب تقاضا یہ ہے کہ جس طرح بچپن میں بچہ ناپاکی اور پاکی میں فرق نہیں کر سکتا تھا، اب بڑھاپے کی عمر میں پہنچ کر ان کی زندگی کا وہ حصہ شروع ہو چکا ہے کہ شاید وہ بھی اس کے اندر تمیز نہ کر سکیں،
اب اولاد کا حکم ہے کہ ان کو پاک جگہ پر رکھنا، ان کی پاکیزگی کا خیال رکھنا اور ان کی ناپاکی سے ان کو بچا کر رکھنا اور ہر وقت ان کی صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھنا، اس لیے کہ بچپن کی عمر تو تھوڑی عمر کے اندر ماں کتنا جتن کرتی ہے اپنی اولاد کے لیے، باپ کتنی محنت اور مشقت کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے، تو اگر زندگی کے تھوڑے سے ایام یہی معاملہ برعکس ہو جائے تو پھر وہاں پریشانی کیوں ہو جاتی ہے، وہاں اکتاہٹ کیوں ہو جاتی ہے، اور فطرت انسان کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ یہاں تک کہ معاشرے کے اندر والدین کو درد سر سمجھ لیا جاتا ہے، اور حقوق کی ادائیگی تو بڑی دور کی بات ہے۔ جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہاں ایسی صورتحال بھی دیکھنے اور سننے میں آتی ہے کہ اطاعت اور فرما برداری اور حقوق کی ادائیگی تو بڑی دور کی بات ہے، والدین کو مار کر جو ہے وہ گھر سے نکال دیا جاتا ہے، ظلم کی انتہا، اور پھر وہ اولاد یہ سمجھے کہ ہم نے ان بوڑھوں کو جو ہے وہ گھر سے نکال دیا اور اب ہم سکھ اور چین کا سانس لیں گے اور اب ہمیں امن رہے گا، تو انہوں نے اپنے امن اور اپنے سکھ اور چین کو تو خود برباد کر دیا ہے۔ والدین تو چلے جائیں گے، وہ ایک طرف ہو کر زندگی کے چند ایام جیسے بھی ہوئے وہ گزار لیں گے، لیکن یہ جو بندہ اپنے والدین کو اس عمر کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، خدمت اس وقت تم نے لازم کرنی ہے کہ جب ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اس وقت تم نے خدمت کرنی ہے۔ جب وہ خدمت کا موقع آتا ہے تو کہتے ہیں نہیں بابا یہ ہم تو نہیں کر سکتے، ہم سے یہ اتنا نہیں برداشت ہو سکتا۔ پھر جب بیگانے لوگ جو ہے وہ گھر کے مالک آ کر بن جاتے ہیں، بیویاں آ کر گھر کی مالکہ بن جاتی ہیں، تو پھر وہ طرح طرح کی جو ہے وہ بہانے اور طرح طرح کی باتیں سامنے رکھتی ہیں، یا ان کو رکھ لو یا میں گھر میں رہتی ہوں، ان کی خدمت مجھ سے نہیں ہوتی۔ تو وہ اگر حقیقی معنوں میں اپنی والدین کا حلالی بیٹا ہو تو پھر وہ ضرور یہ کہتا ہے کہ زندگی بھر گندگی اور ناپاکی سے بچانے والے میرے والدین ہیں جنہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا، اور تو آج آ کر ان کی نافرمانی کا مجھے درس دیتی ہے، تو میں تو اپنے والدین کو ترجیح دوں گا، ساری زندگی ان کی خدمت کروں گا، اس لیے کہ بیویاں سینکڑوں مل سکتی ہیں لیکن والدین کی جگہ پر کوئی دوبارہ والدین نہیں ملتے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ اردت ان اغزو فجئتک استشیرک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں آج جہاد کا جذبہ پیدا ہوا اور حضور میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا تاکہ استشیرک، میں آپ سے مشورہ طلب کروں کہ حضور میرے لیے کیا حکم ہے، اگر میں جہاد کرنا چاہوں تو مجھے اجازت ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبض حیات پر جن کا دست مبارک ہوتا تھا اور وہ آنے والے کے ظاہری جو ہے وہ چہرے کو دیکھ کر اس کے دل کی کیفیات سے بھی حضور واقف ہو جاتے تھے، آپ نے دیکھ کر اسے فرمایا حل لکا ام، کیا تیری والدہ ہے؟ عرض کیا نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہاں میری والدہ ہے۔ فرمایا فَأَنزِمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ قَدَمَيْهَا، فرمایا جا اپنی بوڑھی ماں کی جا کر گھر میں خدمت کر، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت تیری ماں کے قدموں میں رکھ دیا۔ جہاد افضل ترین عبادت، اور نماز کے بعد جس عبادت کا درجہ ہے وہ جہاد کا درجہ، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب والدین خدمت کے قابل ہوں، والدہ خدمت کے قابل ہو، تو اس وقت
میدان میں جہاد کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. تمہارے لیے جہاد یہ ہے کہ تم اس وقت اپنی بوڑھی والدہ کی خدمت کرو. افضل ترین عبادت کا ثواب گھر بیٹھے مل جائے گا. جہاد فی سبیل اللہ کے اندر تو مجاہد نکلتا ہے اور پھر لڑتا ہے، پھر پتہ نہیں کہ جامِ شہادت نوش کرے گا یا نہیں کرے گا، یا واپس آئے گا، کامیابی ہوگی یا نہیں ہوگی. لیکن گھر میں بیٹھ کر بوڑھے والدین کی خدمت کرنے والے کے لیے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ میدان میں نہ بھی نکلے، والدین کی خدمت کرتا رہے، گھر میں بیٹھے اسے اللہ تعالیٰ جہاد کا ثواب عطا فرما دے گا. مختصر لفظوں کے اندر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے والدین کے حقوق کیا ہے، کیا کیا حق ہیں میرے والدین کے، میں کن کن کو پورا کروں. نبی پاک علیہ السلام نے بڑے مختصر جملوں کے اندر حضور علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا اور اتنے الفاظ فرمائے. فرمایا ہما جنتک و نارک. فرمایا تیرے لیے مختصر سا جواب یہ ہے کہ والدین ہی تیری جنت ہیں اور والدین ہی تیری دوزخ بھی ہیں. وہی تیری جنت ہیں اور وہی تیری دوزخ بھی ہیں. اب جملہ بڑا مختصر ہے اور بڑا جامع جملہ ہے. اگر اس کے اندر غور کیا جائے تو اسی جملے پر صرف گھنٹوں میں نہیں ہفتوں پر بات کی جا سکتی ہے. والدین ہی جنت اور والدین ہی دوزخ ہیں. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر ان کی فرما برداری کر کے ان کی خدمت کر لی تو یہی والدین اس کے لیے دنیا کے اندر بھی جنت ہے، اور اگر ان کی نافرمانی کر کے اور ان کے دل دکھا کر اور ان کے جو ہے وہ احکام کو، ان کے حکم کو نہ مان کر ان کی دل آزاری اگر دنیا کے اندر کر لی تو یہی والدین دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے دوزخ ہے، یعنی دوزخ میں جانے کا سبب ہے. نبی کریم علیہ السلام نے یہ پہلے حدیث پاک میں بیان کر دی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے تو یہ دیکھ لو کہ تمہارے والدین تم سے راضی ہیں یا نہیں. اگر وہ راضی ہیں تو رب راضی ہے، اگر وہ ناراض ہیں تو رب تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتا. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں والد کے حقوق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والد کا درجہ، فرمایا اوسط ابواب الجنتی، فرمایا جو جنت کے اندر جانے والے جو راستے ہیں، جو دروازے ہیں، ان میں جو مرکزی دروازہ ہے وہ باپ ہے، والد ہے، جسے سینٹرل جو ہے وہ دروازہ کہا جاتا ہے. فرمایا وہ جنت کے اندر جانے کا راستہ والد ہے. ماں کے قدموں کے اندر جنت اور باپ کو جنت کا درمیانی دروازہ قرار دے دیا گیا. اب بھی کوئی دنیا کے اندر اگر اپنے والدین کے حقوق کو نہ پہچانے اور دنیا کے اندر ان کی دعائیں لے کر اپنی آخرت کو نہ سنوارے اور جنت دنیا کے اندر حاصل نہ کر سکے، اس سے بڑھ کر بدبخت اور بد نصیب شخص کون ہو سکتا ہے. نبی پاک علیہ السلام کا یہ ارشاد پاک بھی سامنے رکھیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں بوڑھے والدین ہوں اور اولاد ان کی خدمت پر معمور ہو، ان کی خدمت کرتی رہے، فرمایا اس گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک منادی فرشتہ ندا دینے والا ندا دیتا ہے اور ہر روز ندا دے کر کہتا ہے اس گھر میں بوڑھے والدین کی خدمت کرنے والوں تمہیں مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت کے دو دروازے کھولے ہوئے ہیں. تمہارے لیے دو راستے اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے دروازے کھول دیے ہیں کہ تم اتنے خوش قسمت ہو، خوش بخت ہو. ایک بندہ عبادت میں جو ہے وہ محنت مشقت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے اور پھر بھی اس کو اس کی عبادت میں یہ یقین نہیں ہوتا کہ عبادت قبول بھی ہوئی ہے یا نہیں قبول ہوئی. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا کے اندر رحمت بھری نگاہ، محبت والی نگاہ کے ساتھ اپنے والدین کی طرف مسکرا کر دیکھتا ہے تو ایک مرتبہ نظر رحمت کے ساتھ دیکھنے پر اللہ تعالیٰ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے.
اور بھئی یہی دوزخیں اور یہی جنتیں، اگر ان سے کسی انسان نے اپنی آخرت کو بہتر نہ کیا ان کے ذریعے سے، تو وہ دنیا کے اندر ہی ذلیل ہو جاتا ہے۔ اور میرے قبلہ استاد گرامی یہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا باقی جو ہے وہ نافرمانیوں پر تو اللہ تعالیٰ کچھ پردے ڈال کر ان کی جو سزا ہے وہ قیامت والے دن دے گا، لیکن یاد رکھنا والدین کے نافرمان اور والدین کے گستاخ کو رب دنیا کے اندر ہی سزا میں مبتلا کر دیتا ہے، دنیا کے اندر ہی اس کو سزا مل جاتی ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہوتا ہے۔ اس لیے انشکر لی ولی والدی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ انسانی چیزوں کو سامنے رکھ کر کے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر رہ کر ان دو قریب رشتوں کے ساتھ کتنا اپنی محبت کا انداز اپناتے ہیں اور ان کے حقوق کا کتنا خیال رکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔